جو نماز پڑھی جاتی ہے، یہ جو نماز پڑھی جاتی ہے تہجد کے نام سے، تراویح کے نام سے، قیام اللیل کے نام سے یا صلاۃ اللیل کے نام سے، ان تمام نمازوں کا اجتماع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا آپ اس بات کو توجہ سے سنیے گا، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے درمیان تک، آپ سن لیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے درمیان تک 11 رکعت نماز پڑھتے تھے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے اور آخر میں 1 رکعت وتر پڑھتے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا۔ گویا کہ عشاء کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک، صبح صادق ہونے سے پہلے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے اس نماز کی تعداد 11 رکعت ہوتی تھی، جس میں آپ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے اور آخر میں 11ویں اکیلی رکعت پڑھ کر نماز کو وتر بنا لیتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ یہ پورے سال کا معاملہ ہے کہ عشاء سے فجر کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 11 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف زہری رحمت اللہ علیہ نے مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیسی نماز پڑھتے تھے؟ کیف کانت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں رات کی نماز، تراویح کی نماز، تہجد کی نماز کیسے ہوتی تھی، آپ کیسے پڑھتے تھے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، کان یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یؤتر ب3۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن تابعی نے جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے رسول رمضان میں کیسی نماز پڑھتے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ رمضان میں اور رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ رمضان میں اور نہ غیر رمضان میں کبھی بھی، یعنی سال کے 12 مہینے آپ کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہا کہ 11 سے زیادہ نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کہا کہ 11 پڑھتے تھے، یہ نہیں کہا کہ 11 سے کم نہیں کرتے تھے، دونوں باتیں بیان نہیں فرمائیں، صرف یہ بیان فرمایا کہ اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس سے کم کوئی انسان پڑھے تو وہ ایک دوسری بات ہے، مگر یہاں جس بات کی نفی کیا ہے وہ 11 سے زیادہ پڑھنے کی نفی کیا ہے۔ آپ 4 رکعت نماز پڑھتے تو تم مت پوچھو وہ کتنی اچھی اور کتنی لمبی ہوا کرتی تھی، پھر آپ 4 رکعت نماز پڑھتے، پھر تم مت پوچھو وہ کتنی اچھی اور کتنی لمبی ہوا کرتی تھی، پھر 3 رکعت آپ وتر پڑھا کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں حدیثوں کو جمع کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز بنتی ہے مغرب، عشاء اور فجر کے بیچ میں، عشاء اور فجر کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز بنتی ہے وہ 11 رکعت نماز بنتی ہے۔ اس لیے عشاء اور فجر کے بیچ میں اگر نماز پڑھنی ہے کسی کو تو وہ صرف زیادہ سے زیادہ 11 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے۔ البتہ وتر کی نماز پڑھنے کے بعد صبح کے وقت میں اگر کوئی مسلمان چاہے تو بیٹھ کر 2 رکعت نماز مزید پڑھ سکتا ہے۔ ایسا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل
اور آپ کے فرمان دونوں سے ثابت ہے، یعنی آپ نے پڑھا بھی ہے اور ان 2 رکعتوں کو بیٹھ کر پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے رمضان ہو، چاہے رمضان کے علاوہ کوئی دوسرا دن ہو، چاہے تراویح کی بات ہو، چاہے تہجد اور قیام اللیل کی بات ہو، چاہے وہ صلاۃ اللیل کی بات ہو، چاہے کسی بھی نام سے وہ نماز ادا کی جائے، اس نماز کو جو عشاء اور فجر کے بیچ میں پڑھی جاتی ہے اس کی تعداد 11 سے زیادہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں پڑھی۔ آپ یہ بات یاد کر لیں کہ اگر 11 سے زیادہ پڑھنا درست ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی ایک ہی مرتبہ صحیح، کبھی تو آپ نے اس پر عمل کیا ہوتا، کبھی تو آپ نے امت کو سکھانے کے لیے اسے بیان کیا ہوتا، کبھی ایک ہی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ پڑھنے کی ترغیب تو دلائی ہوتی، مگر آپ نے پوری زندگی کبھی ایسا نہیں کیا۔ ہاں یہ کیا کہ آپ نے کبھی 9 پڑھا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے، اور کبھی آپ نے 7 پڑھا، جیسا کہ ابو داؤد اور مستخرج ابو عوانہ کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی وجہ سے 9 پڑھتے تھے اور کبھی کسی وجہ سے 7 پڑھتے تھے، مگر کبھی بھی 11 سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رمضان کا وہ آخری عشرہ بھی آتا تھا، رمضان کا وہ آخری عشرہ بھی آتا تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے تھے۔ بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اذا دخل العشر شد مئزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، جب آخری عشرہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، ہمت باندھ لیتے، تیار ہو جاتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور پوری رات جاگتے۔ پوری رات جب جاگتے تھے تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے نماز کو۔ یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول پوری رات جاگتے تھے آخری عشرے میں، اور وہی کہہ رہی کہ آپ کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو سنت یہ ہے کہ عشاء اور فجر کے بیچ میں، چاہے عشاء کے فوراً بعد پڑھی جائے، چاہے درمیانے رات میں پڑھی جائے، چاہے آخری رات میں نماز پڑھی جائے، اس کی تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق 11 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔